السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی اہم خبر ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ مایوسی کے اس دور میں ایک زبردست موٹیویشن ہے، اور یہ جو خبر ہے یقیناً آپ کے لیے ایک حوصلہ مند ثابت ہوگی۔ آپ ہمارے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت مولانا سید سیف الدین ازدک چشتی صاحب ہیں۔ ٹاٹا نگر جمشید پور میں تعلیم کے حوالے سے ایک بڑا زبردست کام حضرت نے کیا ہے، اور اسی کام کا ایک زبردست لے آؤٹ آپ کی اسکرین پر ہے۔ یہ سائنس ایگزیبیشن پروگرام ہے، اینول سائنس ایگزیبیشن پروگرام آج ہوا، اور تمام ہی تعلیم یافتہ حضرات یہاں پر موجود ہیں۔ ہم کچھ چیزیں آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ، پوری ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ میں بنے رہیں۔ آج اس حوالے سے بات ہوتی ہے ہر جگہ کہ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم ایک ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو دعائے قنوت کا مطلب نہیں پتہ ہوتا، اور جو صرف دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو پش اور پل کا مطلب پتہ نہیں ہوتا۔ تو دونوں تعلیم کا کمبینیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ چرچا ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن اس تصور کو زمین پر اتارنے والے لوگ بہت کم پائے جاتے ہیں، اور انہی کم پائے جانے والے لوگوں میں ایک بڑا زبردست نام ہے حضرت مولانا سید سیف الدین ازدک چشتی صاحب کا، جنہوں نے ٹاٹا نگر جمشید پور میں اسکول پلس مدرسے کا ایک زبردست تصور دیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو میں اپنی تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت کے آپ اس کارنامے پر مبارکباد پیش کیجئے، اور جہاں جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے تعلیمی نظام کی ضرورت ہے تو اس کے لیے آپ حضرت کی تحریک سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ حضرت کی تحریک کا نام ہے تحریک پیغام اسلام، اس کے بانی ہیں اور اسی کو چلا رہے ہیں، اور حضرت کے جو اسکول کا نام ہے وہ پیغام اسلام اسکول ہے، اور اسی کے ذریعے یہ تمام چیزیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کو بہت بہت مبارکباد، آج جو آپ نے یہ زبردست پروگرام کیا ہے، یقیناً یہ ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سبق ہے، اور یہ زبردست رول ماڈل ہے۔ ہندوستان کے مسلمان اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو آپ کو اس تمام کارنامے کے لیے بہت مبارکباد۔ کس طرح سے یہ کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے، اور یہ جو سائنس ایگزیبیشن کا پروگرام آج آپ نے رکھا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے، کون لوگ شرکت کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس تعارف کے لیے۔ پیغام اسلام انگلش اسکول کے ذریعہ سائنس ایگزیبیشن کا یہ پروگرام ہوا، جس میں ہمارے بچوں نے اپنے ٹیچرز کے ذریعہ مل کر کے یہ چھوٹا سا ایک ماڈل بنایا ہے، بہت سارے ماڈلز بنائے ہیں، اور اس ماڈلز میں بھی جہاں سائنس کی بات ہے وہاں تاریخ بھی ہے، وہیں مسلمانوں کی اپنی ہسٹری کی جھلک بھی نظر آتی ہے، وہیں اس ماڈل میں ہمارا فیوچر پروگرام بھی ہے، اور ہمارا مستقبل کیسے تابناک ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی تیاری ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے شہر کے بہت سارے اہم لوگ شرکت انہوں نے کیا ہے، جو ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے بھی جڑے ہوئے تھے، سماجی معاملات سے بھی جڑے ہوئے تھے، سیاست سے بھی جن کا تعلق تھا، زمین سے جڑے ہوئے افراد تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، اور بالخصوص ہمارے خصوصی مہمان رانچی سے تشریف لائے ہوئے جناب عبداللہ اقبال صاحب تھے، جو بڑا کام کر رہے ہیں، اور ان کے کام نے حقیقتاً ہم کو متاثر کیا، اور کئی شہروں میں رانچی کے ساتھ ساتھ کئی شہروں میں انہوں نے اسکول قائم کیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین ان کے ساتھ مل کر کے ہم لوگ بھی یہاں آگے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی خوشخبری آپ کے ذریعہ ہم لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو مقصد وہی ہمارا ہے کہ ہمارے لیے مسلمان جو احساس کمتری کے شکار ہیں، ان مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ جیسی شخصیت ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، ویسی شخصیت دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے نہیں بلکہ کائنات کے میں دنیا کے ہر بندے کے لیے وہ رول ماڈل ہیں، اور جنہوں نے حضور علیہ السلام کو فالو کیا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آج بھی یورپ و امریکہ کے لائبریریوں میں، لیبارٹریز میں، اور سائنس و ٹیکنالوجی کے اداروں میں سب سے اوپر جو کتاب ہوتی ہے وہ قرآن مقدس، اور اس کے بعد جو کتاب ہوتی ہے وہ حضور کی سیرت ہوتی ہے، حدیث پاک ہوتی ہے، اور وہ وہاں سے وہ چیزیں اخذ کرتے ہیں۔ ہمارا تعلق بھی جب تک قرآن سے رہا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے رہا، مسلمانوں نے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ یہاں پر وقت نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا کہ مسلم سائنسدانوں کی کتنی لمبی اور کتنی بڑی تاریخ ہے۔ میں بتاتا آپ کو کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کیسے افراد تیار کیے ہیں۔ آپ خلفائے راشدین کی جماعت کو دیکھیں، عشرہ مبشرہ کو دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں۔ آقا نے صرف جو ہے محدود نہیں کیا ان کا دائرہ، بلکہ جو جس لائق نظر آیا، جو جس فیلڈ میں
فٹ ہو سکتا ہے اس لائق بنایا ہے. چنانچہ ان صحابہ کی مقدس جماعت نے زمین کا جغرافیہ بدلا، ریاستوں کے نقشے بدلے، قوموں کا ذہن بدلا اور اخلاق و کردار کی دنیا میں عظیم انقلاب برپا کیا ہے. اور نہ جانے کتنی ایجادات ان کے ذریعہ بعد کی نسلوں میں وجود میں آئی ہیں. آپ اسپین کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے نشاپور، خراسان، بغداد کی تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ ترکی کی تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں. خود ہندوستان کی سرزمین پر بھی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں اور عظیم کارنامے انجام دیے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہاں جو ہے بادشاہ آئے اور صرف حکومتیں کیں اور کیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے صوفیاء اکرام، بزرگان دین، علماء، دانشوران اس دھرتی پر پیدا ہوئے ہیں اور کارنامے انجام دیے ہیں. افسوس ہم احساس کمتری کے شکار ہوئے اور اپنی روش چھوڑ کر، اپنی تاریخ چھوڑ کر، اپنا قرآن چھوڑ کر، اپنے پروفٹ کی سیرت کو چھوڑ کر کے ہم نے دوسروں کو فالو کرنا شروع کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ میں دوسروں کی کیا بات کروں. ہم مسلمان خود اپنے نوجوانوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو افسوس آتا ہے، افسوس نہیں رونا آتا ہے اس قوم پر کہ اس قوم نے کس طریقے سے اپنی تاریخ کو فراموش کر دیا ہے. اور بڑا ہی زبردست شعر ہے جناب اقبال کا، فارسی کا شعر ہے، ضبط کن تاریخ را پایندہ شو از نفسہ رمیدہ شو، کہ اگر جو قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، وہ تاریخ کو محفوظ کرنا ویسا ہے کہ جیسے سانس لینے کے لیے زندگی ہے. اور اپنی تاریخ کو جو قوم بھلا دیتی ہے صفحہ دہر سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے. تو یہ اپنی تاریخ کو قوم کو پڑھنا چاہیے، جاننا چاہیے اور اپنے فکر کے اندر ایک جلا اور بالیدگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ ہم فکری اعتبار سے انگریزوں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں، دوسروں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں. انگلش میڈیم میں کے اسکولوں میں پڑھنے والے ہم جن بچوں پر اور جن اپنے نوجوانوں پر ہم بڑے فخر کے ساتھ ہم جب ان کو ہم پیش کرتے ہیں، لیکن جب دینی اعتبار سے ہم ان کے قریب آتے ہیں تو ان کی تہذیب، ان کی سوچ، ان کی فکر کا معاملہ دیکھ کر ہمیں رونا آتا ہے. وہ شعر ہے نا، وہ ایسی لوگوں پر صادق آتا ہے کہ پہلے کیا ہے وہ کہ پہلے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پر زوال آتا ہے. تو یہ چھوٹا سا کانسیپٹ ہم نے تیار کیا ہے اور اس پر بہت سے وہ لوگ اور بھی حضرات کام کر رہے ہیں. اس سے مقصد یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو ہم دوسروں کو بھی فکر دے رہے ہیں کہ دوسرے بھی اس نہج پر کام کریں. اور الحمدللہ اس شہر میں دوسرے حضرات بھی اس کنسیپٹ کو دیکھ کر کام کرنا شروع کر دیا ہے. اور ہم نے اس شہر ہی میں کچھ ایسے لوگ بھی میرے پاس آئے کہ جنہوں نے ہم سے ہمارا لیا کہ بھئی آپ حضرت کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، آپ کا پروسپیکٹس کہاں کیا ہے. تو ہم نے سب ان کو دیا فراخ دلی کے ساتھ، یقیناً کہ ہم سارے بچوں کو ہم نہیں پڑھا سکتے ہیں اور بزنس کی نیت سے ہم نے اس کو قائم بھی نہیں کیا ہے. تو آپ ہمارا پروسپیکٹس لیں، گائیڈ لائن لیں اور ہم تیار ہیں. ہم جس شہر میں جاتے ہیں وہاں لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ شروع کریں، میں کنسپٹ دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہوں کہ آپ کو کام کیسے کرنا ہے. تو یقیناً ہر شہر میں 2-4 بندے تیار ہو جاتے ہیں تو آنے والے چند سالوں میں ایک بڑا انقلاب آئے گا اور اس کے لیے کوشش جاری ہے. تو کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. حضرت مولانا سید سیف الدین ازدک چشتی صاحب جیسے لوگ اس قوم کا بہت بڑا سرمایہ ہیں. آپ نے سنا کہ کس طرح سے حضرت نے یہ تحریک شروع کی ہے اور کس طرح سے یہ ادارہ شروع کیا ہے. تعلیم جب تجارت بن گئی ہے، ایسے دور میں تعلیم کو عام کرنا اور وہ بھی تعلیم کو آسان کر کے عام کرنا، یہ یقیناً بہت ہی انقلابی کام ہے. عبداللہ اقبال صاحب، جس طرح سے ابھی حضرت ازدک صاحب نے بتایا کہ عبداللہ اقبال صاحب خود تعلیم پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح کے کاموں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر یہ پورا لے آؤٹ جو آج آپ نے دیکھا ہے، یہ پورا سولر سسٹم اور یہ نالج سٹی اور یہ اسرو، یہاں پر تمام جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، ازدک صاحب کے کارنامے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے تو میں حضرت سیف الدین صاحب دامت برکاتہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت ایک موقع عنایت کیا کہ میں جمشید پور آیا اور ایک ایسے ادارے کو دیکھا ہوں جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں فیوچرسٹک ویژن کے ساتھ، آنے والے کل، آنے والی مستقبل کی فیوچر کے ساتھ یہ ادارہ چل رہا ہے الحمدللہ. اور جو چیزیں میں نے یہاں آ کے محاسبہ کیا وہ کوئی ہمارے لیے نئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں گے تو 13 سالہ زندگی کے اندر جو انقلاب برپا ہوا، تو وہ انقلاب بیزنٹائن امپائر، رومن امپائر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 5 سے 6 سال کے اندر گھٹنے ٹیک دیے. اس کے بعد
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چلائی ہوئی جو تحریک دین اسلام تھی وہ 1000 سال تک پوری دنیا میں مسلمان غالب رہے. 700 سال تک جتنے سائنٹسٹ، جو بھی جدید سائنٹسٹ آپ کہیں گے، جابر ابن حیان اور آپ ان کو حیتم کہیں گے، تو یہ جو کچھ نام میرے ذہن میں بھی آ رہی ہیں، ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں سائنٹسٹ اس قوم نے پیدا کیے. لیکن کیا ہوا کہ بیچ میں کہیں نہ کہیں ڈائیورشن آ گیا اور ہم کسی نہ کسی ایک دوسری تعلیمی نظام سے متاثر ہو گئے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ واپس گھر واپسی کی ضرورت ہے. جو چیزیں جہاں سے چھوڑی گئی تھیں، ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، وہ ریاست مدینہ کا کانسیپٹ کے ساتھ ہم پھر سے اگر واپس آتے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن پوری دنیا انشاءاللہ پھر ایک بار ہمیں سلام کرے گی. اور جو یہ بچے ہیں، جو یہ تعلیمی نظام ابھی یہاں پہ چل رہا ہے، اور یہ جو بچے کریٹیوٹی ورک کیے ہیں آج، یہ جو سائنس ایگزیبیشن، اور یہ دیکھنے میں یہ بہت چھوٹا ہے، لیکن آپ بچوں کی ذہنیت دیکھیے کہ یہ آنے والی جو چیلنجز ہیں، آنے والی جو تمام بڑے چیلنجز ہیں، اس کے مقابلے میں یہ بچے کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں. الحمدللہ. اور ہمارے بڑے ہمارے ساتھ ہیں، حضرت ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کی دعاؤں کے ساتھ اور اپنے علماء کی، اپنے بڑوں کی دعاؤں کے ساتھ ہمت نہیں ہارنا ہے. اور جو آنے والا کل ہے، جو آنے والا مستقبل ہے ہمارا، وہ الحمدللہ بہت برائٹ ہے، بہت برائٹ ہے. ہم اپنے ملک کے اندر، اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے ہمیشہ ہم نے آگے آ کے کام کیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے آنے والی نسلیں اپنے ملک کی بقا کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ لگا کے انشاءاللہ اس ملک کو ایک عظیم ملک بنائیں گے. اور مدینہ ریاست کا جو ایک کانسیپٹ تھا، وہ اپنی قوم کو نہیں بلکہ تمام انسانیت کو یہ بچے روبرو کرائیں گے انشاءاللہ. تو یہ بڑا زبردست کارنامہ انجام دیا ہے حضرت دستک صاحب نے، اور عبداللہ اقبال صاحب کا ریویو بھی آپ نے سن لیا. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اسی طرح کا ماڈل اپنے اپنے شہروں میں بنائیں تاکہ ہر جگہ تعلیمی بیداری ہو اور مسلمان بچے تعلیم سے جڑیں، اور ہمارے بیتے ہوئے روشن کل سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو جائے تاکہ آگے آنے والے کل کے لیے ہم خوبصورت پلاننگ کر سکیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.